اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین قاتلوهم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات 13 تا 18 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی ہے، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درحالی کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ سورہ توبہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں مدنی سورہ ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہونے والی سورہ ہے۔ کچھ حصہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، کچھ حصہ غزوہ تبوک کے بعد کا ہے، کچھ اس سے پہلے کا بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے فتح مکہ ایک آئیڈیولوجیکل گروپ، ایک آئیڈیولوجیکل جماعت کی فتح کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح سے نوازا ان مشرکین کے مقابلے میں جو غاصب تھے، ناحق خانہ کعبہ کے مجاور بنے ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، سب کہتے تھے، وہ سب بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر ہے یہ، لیکن اللہ کے سوا سب کی پرستش ہوتی تھی وہاں پر۔ اللہ ہی کے سوا 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے وہاں پر بت کی شکل میں نہیں ہو سکتا تھا، بس ایک چوکور خانہ جو تھا اس کا بیت اللہ نام تھا، لیکن اس کے اندر 360 بت تھے۔ تو یہ غاصب تھے، ڈھونگ رچا رہے تھے، اللہ کے نام پر ڈھونگ رچاتے تھے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، وہ سب جانتے تھے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک بنیادی بات،
دوسری بات اس سورے کا تعلق سے بنیادی طور پر یاد رکھنے کی ایک اور ہے، کیونکہ بار بار اس میں ایک بات آ رہی ہے اور آتی چلی جائے گی. ایک لفظ آئے گا قاتل یعنی قتال، اور ایک بات آئے گا جہاد. اس میں بھی قتال اور جہاد دونوں لفظ ہیں. دیکھیے جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ، اور شروع میں ہے الا تقاتلون قوما نکثوا اور قاتلوہم یعذبہم اللہ. قاتل یعنی قتال اور جہاد دو ٹرم، اس کا بہت ہی غلط استعمال اور بہت غلط معنی دشمن نے زیادہ اس کو غلط طریقے سے کہا ہے، اور مسلمان بھی ایک ڈیفینسو ان کا طریقہ ہے ہو گیا ہے. انہوں نے غلط طریقے سے صحیح سب طریقے سمجھا نہیں پائے ہیں. وہ بات ضرورت ہے کہ ان دونوں ٹرمز کو بہت صحیح طریقے سے سمجھایا جائے. دیکھیے ایک ہے قتال. قتال ایک اجتماعی جد و جہد کا نام ہوتا ہے، اور جہاد انفرادی بھی ہو سکتی ہے جد و جہد، اور اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. دونوں میں فرق. پہلی بنیادی بات کہ قتال کبھی بھی انفرادی جد و جہد کا نام نہیں ہوتا. عسکری طاقت سے کسی ایک قوم کا دوسری قوم پر لڑائی کرنا ہوتا ہے، اس میں قتال کا نام ہوتا ہے. ایک اجتماعی عسکری طاقت سے کسی چیز کا نام ہوتا ہے. ایک بات. پھر دوسری بات میں عرض کر دوں، چاہے وہ جہاد ہو یا قتال ہو، فی سبیل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے شرط ہے اس کے اندر. یعنی اس کے اندر دو بنیادی شرطیں ہوتی ہیں. ایک تو کلمۃ اللہ العلیٰ لفظ آتا ہے اسلام میں، کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ابھی میں بتاؤں گا دونوں میں فرق. ابھی پہلی بات یہ ہے کہ دونوں میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا مقصد ہوتا ہے بنیادی ایک بات. اور دوسرا مطلب پرزیکیوشن، فتنہ. دنیا میں جو شیطان کی طاقتوں کے ذریعے ہر زمانے میں پھیلایا جاتا ہے، جاتا رہا ہے، جاتا رہے گا، اس کے خلاف ایک اجتماعی جد و جہد یا انسان اپنی طرف سے جد و جہد کرتا ہے، اس کو جہاد یا قتال کہا جاتا ہے. اگر اجتماعی کرتا ہے تو قتال ہوتا ہے، اگر آپ انفرادی کرتا ہے تو وہ جہاد ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی جہاد ہوتا ہے. میں اب یہاں عرض کر دوں کیا مطلب ہے ان دونوں کا. قتال میں تو آپ جانتے ہیں قتال کا لفظ قتل ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی آخری حد میں آپ انسان تلوار لے کر اس کو کرش کر دے، ان طاقتوں کو جو پرزیکیوشن کر رہی ہیں، جو فتنہ پھیلا رہی ہیں طاقتیں، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، کھڑا ہو جائے. اجتماعی طور پر ایک سربراہ کی چھتر چھایا میں اس کے ساتھ میں اس کی کمانڈ کے پیچھے، ایک سپہ سالار کی کمانڈ کے پیچھے، ایک امیر کے پیچھے، ایک امیر کی پاور جو اس میں ضروری ہے. اجتماعیت ضروری ہے. بغیر اجتماعیت کے کبھی قتال نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اجتماعیت کے بغیر وہ اجتماعیت جس میں اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے، وہ اجتماعیت جس میں امیر ہوتا ہے، وہ اجتماعیت میں شورائیت ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ مل کر کے ایک آئیڈیالوجیکل ایک پاور جو بنتی ہے، اس کے اندر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ قتال کر سکتی ہے، ورنہ نہیں. ہاں جہاد ہر شخص کر سکتا ہے. مومن امت مسلمہ کا ہر فرد جہاد کرتا ہے. وہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ utmost ایفرٹس کا نام ہے. اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا، ہم بھی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد اکبر جو ہے وہ تو اپنے نفس سے جہاد کیا جاتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے جہاد. غلط بات ہے ہی نہیں، یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ بات اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، اور آخر میں شیطانی طاقتوں کے خلاف ہوتا ہے. اصلی باتیں ابلیسی طاقتیں ہیں. ابلیس اس انسان کا دشمن ہے، قرآن پاک میں واضح طور سے فرمایا گیا ہے. اصلی طاقت یہاں دو کے درمیان جنگ ہے. ایک انسان اپنے دشمن سے جنگ لڑتا ہے، وہ دشمن وہ ہے ایک تو جو خون کے ساتھ تیر رہا ہے یعنی شیطان، اور ایک وہ دشمن ہے اس کا جو اس کا خود انا ایگو ہے، نفس. اس کے خلاف وہ جو ہے جب جنگ کرتا ہے تو یہ جہاد ہوتا ہے. مل جل کر جب جہاد کرتے ہیں تو قتال ہو جاتا ہے. یعنی اس میں سب لوگ اور ایک یعنی گویا سب مل کر ایک مقصد کے تحت پھر جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل جو مقصد ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور فتنے کو ختم کر دینا. ایسے حالات ہوں، امیر کہہ رہا ہو، اور میں نے بتایا شورائیت ہو، فیصلے ہوئے ہوں، اجتماعی فیصلے ہوئے ہوں، بہت سی باتیں. ایک دو شرطیں نہیں ہیں، بہت سی شرطیں ہیں. یہاں پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ تمام شرائط پوری ہو رہی تھیں جو شرائط میں نے عرض کی ابھی. یعنی اللہ رب کریم نے اپنے کرم سے حضور نبی اکرم کو فتح و نصرت سے نواز دیا تھا. آپ یعنی فاتح مکہ تھے. آپ کی ایک اسٹیٹ پوری وہاں پر تھی، اسٹیبلش تھی،
اس اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد میں کچھ لوگ اندرون خانہ یا ظاہر یا باہر سے اس انقلاب کے پیچھے اس کو کرش کرنا چاہتے تھے۔ ان میں وہ طاقتیں تھیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو ویسے تو بظاہر خاموش تھے، یعنی جیسے میں کہوں مشرک، یعنی آپ کے سرداران قریش وہ کرش ہو چکے تھے حالانکہ، لیکن ان کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ تھی، ان قبائل کے ساتھ میں جو ابھی آزاد تھے۔ عرب کا معاملہ دوسرا تھا، وہاں پر ایک قبائلی سسٹم تھا، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ کہنا کہ کیوں جنگ کی بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے قبائل تھے، اتنوں کو بھی کر دیتے تو قبائل اپنی جگہ پر تھے، کچھ آزاد قبائل تھے، وہ ان کو فریڈم حاصل تھی، ان کے سردار اپنی جگہ پر الگ فیصلے کرتے تھے، وہ جنگ کرتے تھے، وہاں جنگ ہوتی تھی، ہر قبیلہ الگ سے اپنے سردار کے اس میں یعنی کمانڈ میں وہ فیصلے کرتے تھے۔ یہاں پر سارے جو مسائل ہیں ان کے تحت سوچئے، سمجھے آپ، ان کی روشنی میں سوچئے کیا فرما رہا تھا۔ پوری عرب کی طاقت جو ہے اس وقت جو ہے بہت خاموشی سے یہ دیکھ رہی تھی، مشرک طاقت، کہ یہ انہوں نے قبضہ تو کر لیا ہے، لیکن کیا پورے جزیرۃ العرب پر قبضہ ان کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، یہ دیکھنا چاہتی تھی، یعنی الگ قبیلے سب دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر خانہ کعبہ کے جو مجاور یہ سرداران قریش بنے بیٹھے تھے، کیا ان سے یہ چھین لیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے قبائل، بہت سی باتیں سوچ رہے تھے۔ اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اب احکام جاری فرما رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے ایسے حالات میں کیا ہوگا، یعنی اپنے کیڈر کو اور اپنے لشکر کو ہے کہ نہیں، ایک یعنی جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے حکم آ رہا ہے، یعنی حضور نبی اکرم اس کے کمانڈر ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرو، اور تمام مومنین وہ کیڈر ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ کون سا جنگ کا لفظ نہیں بولیے، جہاد کے لیے اور اجتماعی طور پر قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو وہ طاقتیں ہیں، پوری قبائلی طاقتیں ہیں جو کہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، یہ بات پہلے آ چکی سب، آپ معاہدے توڑ چکے ہیں بالکل، اور کچھ لوگ معاہدہ توڑنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ادھر سے حکم آتا ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اب سوچ لو تم۔ جن سے پہلے معاہدے ہو چکے ہیں ان کا معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک معاہدہ ہوا ہے ان سے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے یا معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا، تو ظاہر ہے آپ ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت اور دے دی گئی، آپ کو معلوم ہوگا ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ حالانکہ حق تو یہ تھا، انصاف تو یہ تھا، کہہ دیا تھا، بات ختم ہو گئی بات، اور ان کو بھی چھپ کر کے ان کے خلاف وہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ واضح طور سے کہا گیا ہے کہ ایسا ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اب تم اس کے بعد کچھ اللہ اس کے رسول کے خلاف کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اب یہاں پر جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے مومنین کی وہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے۔ یہاں پر مومنین کا معاملہ عجیب سا ہے۔ مومنین کا معاملہ آپ کہیں گے عجیب سا کیا ہے؟ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں جو مہاجرین ہیں، زیادہ تر تو وہ کیڈر ہے جو کہ اسلام کا کیڈر ہے، کچھ انصار بھی ہیں، ٹھیک ہے، انصار وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی مدد فرما رہے تھے، لیکن مہاجرین اصلی ہیں جن کا اپنی وطن سے جن کو نکالا جا چکا ہے کہ نہیں، اور ان کے ادھر نکلے ہوئے ہیں اپنے وطن سے، دوسری طرف ان کے اپنے خاندان کے لوگ، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے خونی رشتہ دار وہاں پر ہیں۔ تو ایک طرف عقیدے کا تقاضا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کا تقاضا ہوتا ہے، احکامات کا تقاضا ہوتا ہے، اور ایک طرف انسان کے اپنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ کیا چیز ہونی چاہیے صحیح؟ کیا چیز آپ کی نظر میں، میری نظر میں کیا صحیح ہے؟ عقیدہ، نظریہ، آئیڈیالوجی ہر دنیا میں، ہر زمانے میں وہ ایسرٹ کرتی ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے۔ اسلام بھی آئیڈیالوجی ہے، وہ ایسرٹ کر رہی تھی، کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی۔ کمیونزم نے ایسرٹ کیا، آج بھی ایسرٹ ہو رہا ہے، کون کہہ رہا نہیں کر رہا ہے ایسرٹ؟ آئیڈیالوجیکل پاور ہے، وہ ایسرٹ کر رہی ہے۔ ہم کہیں غلط ہے، صحیح ہے، لیکن کر رہی ہے۔ کیوں صاحب؟ میں آپ ایکس وائی زیڈ کہتا رہے لیکن کر رہی ہے۔ آئیڈیالوجیکل پاور سجا کرتی ہیں ایسرٹ، یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان اسلام جو آئیڈیالوجیکل پاور تھی ایسرٹ کرنا چاہتی تھی، اپنے کیڈر کو متحد رکھنا چاہتی تھی، اپنے کیڈر کے سامنے رکھنا چاہتی تھی بات کہ دیکھو اس وقت جو ہے تم اس وقت گھبرا گئے، مزمحل ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا اکھڑ جائے گی اور یہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا، یہ فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل صحیح بات تھی۔ اس طرف جو ہیں
جو خاص مرکز ہے وہ مرکز جو ہے خانہ کعبہ ہے، اور اس کے مجاور جو ہیں وہ آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، وہ جان دے دیں گے، آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، یہ بتا دوں آپ کو۔ اب ایسے وقت میں اچھا، لیکن وہ ہیں بہت چھوٹے، تھوڑے سے ہیں، وہ جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن باقی ساری کی ساری وہ جو ہیں اپنی سازشیں کریں گے اور اس سے کام لیں گے۔ اس میں رشتہ داریاں بھی آڑے آ جائیں گی، بہت سی چیزیں آڑے آ جائیں مسلمانوں کے لیے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پر خاص طور سے 2-3 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ بات فرمائی گئی ہے ان مسلمانوں کو جن کا دل یعنی ابھی پوری طریقے سے اس معاملے میں مطمئن نہیں تھا، یا کمزور تھا، یا ایمان کے معاملے میں ابھی ایمان لائے تھے۔ دیکھیے ہمارے مفسرین نے یہی کہا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو ابھی ایمان لائے تھے، تو طلقاء میں سے تھے، گویا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب ان سے بھی کہا جا رہا ہے آپ تو کیڈر میں آ گئے، تو اب تم بھی اپنے کے خلاف لڑو، تو وہ تو تیار نہیں تھے ابھی تک، تربیت ان کی نہیں ہوئی تھی ابھی ان کی، لیکن ان کو تیار کیا جا رہا ہے، حوصلہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو حوصلہ بھی دینا ضروری ہوتا ہے، تیار کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک ان لوگوں میں سے جو پہلے سے تھی، تربیت ہو چکی تھی، لیکن کسی وجہ سے مفاد پرستی کہیے یا کچھ بھی کہیے، کمزوری کہیے، جو بھی کہیے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں انسان کی، اس کی وجہ سے وہ جو ہے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن میں کئی جگہ سورہ عنکبوت میں بھی ہیں، کئی جگہ پر ہے، خاص طور سے کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو ایسے ٹھنڈے سورہ بقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت وہ ہے، ہر جگہ یہی ہے کہ تم ٹھنڈے جنت پہ چلے جاؤ کیا؟ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو پورا کرنا ہے۔ یہ ایسی ویسی جماعت تو ہے نہیں، بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل جماعت ہے، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے اس کو تو ثابت کرنا ہوگا تم، یہ چیز۔ اب تیسری بات آپ دیکھیں گے، ایک بات اور ہے جو بہت بنیادی نوعیت کی، جو یہاں 3 ہی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بعد میں آپ کے سامنے بتا دوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اسلام کا ایک عجیب کا بہت ہی ایک شیلو تصور ہوتا ہے۔ مجھے اسلام کا نہیں کہنا چاہیے، اسلام کا تو آج کہیے، مذہب کا کہیے، مذہب کا ایک شیلو تصور ہوتا ہے ہر مذہب کا، اور اسلام کا بھی آج بدقسمتی سے وہ تصور ہے۔ کچھ کام تھوڑے چھوٹے سب کر لیں، اللہ والے ہیں ہم سب کر رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے مان لیجیے میں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں بس کافی ہے، نماز پڑھ لو۔ کچھ لوگ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی دے دیا، کافی ہو گیا، اور تقاضے نہیں ہیں کیا؟ ہر لمحے ہمارے لیے تقاضے آتے ہیں، ہر لمحے قربانی۔ دیکھیے اسلام نام ہے ایمان اور قربانی کا، 2 چیزوں کا۔ قربانی کا لفظ ویسے بھی آ گیا ہے، اور ذوالحجہ ہے تو اسی سے جوڑ دیجیے۔ تو قربانی کی اہمیت ایسی نہیں ہے کہ ہم نے ایسے کہہ دیا، بلکہ قربانی اپنی علامتوں کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے ہمیں، یعنی اپنی گردن کٹانے کے لیے ہمیں جانور کی گردن کاٹنی ہوتی ہے، میں یہ بتا دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو علامتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دل کے اندر اس جذبے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایمان اور قربانی، اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب اس میں کیا ہوا، کہا گیا، اسی لیے آخر میں اسی بات کو اشارہ کیا گیا ہے کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اور اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ آ جائے گی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا اور کچھ تھوڑا چھوٹے موٹے کام کر دینا ہے، کیا کہتے ہیں، تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا دیا جو ایمان لے آیا اور جہاد کیا اور اس نے ہجرت کی، برابر ہو جائیں گے دونوں؟ یہ بات ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بڑا سہولت پسند ہوتا ہے، ہر انسان تو ٹھنڈا جنت کو چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حقیقتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو، یا تو یا اللہ کو دے رہے ہو، تو اللہ کو دے ہی نہیں سکتے، تم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو، تو دھوکہ اگر دے رہے ہو تو تم اپنے کو دے رہے ہو، لہٰذا اپنے کو سنبھال لو، ٹھیک کر لو، یا تو بالکل واضح طور سے کہہ دو کہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات، میں بات واضح طور سے کہہ دینا چاہتا ہوں، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الگ ہو لو۔ لیکن تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں تو مومن ہوں، ہے کہ نہیں، اور ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ پورا نہیں کر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فیصلے جو ہوں گے ایمان، اس کے مطابق عمل، ایمان اور ایمان کے تقاضوں
پر عمل درآمد کرنے کا نام ہے. اور اس میں تقاضے کیا ہوتے ہیں، کس وقت کون سا تقاضا ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا. ہو سکتا ہے اس وقت ظاہر ہے مغرب کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا تقاضا ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے. 1 سال ہو جائے گا، زکوٰۃ کا تقاضا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، بے شک صحیح ہے یہ بات. لیکن حالات کچھ اور بھی آتے ہیں، کبھی اور بھی آتے ہیں. آپ کا سیلف ڈیفینس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، حالات کو بھی اپنی جان و مال کی عزت اور آبرو کا محافظت کا، حفاظت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ تو ہم حفاظت نہیں کریں گے. نہیں کرتے ہیں کیا ہم لوگ؟ کریں گے، کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے اگر تو اپنا نقصان کریں گے، کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے. تو ہر تقاضا الگ ہوتا ہے، ہر وقت کا الگ تقاضا ہوتا ہے. تو اس وقت کا تقاضا یہ تھا. اب میں ترجمہ آپ کے سامنے جب کر چکا ہوں تو آپ سن لیجیے کہ یہ بات واضح ہو جائیں گی، آپ کے سامنے آ جائیں گی. فرمایا گیا کہ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں. حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ان لوگوں کی جو کہ ابھی کمزور کے مسلمان تھے. کیوں کمزور تھے؟ کیونکہ ابھی ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے. ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے. اسی لیے زیادہ مفسرین نے یہی کہا ہے کہ وہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منافق قسم کے تھے، تو 2 ہی قسم کے تھے. اگر مدینہ منورہ سے آئے تھے تو منافق قسم کے لوگ تھے، ان کو بھی خطاب اسلام کرتا ہے، کر رہا ہے، سب سے کہہ رہا ہے وہ تو. اور جو یہاں مکہ مکرمہ میں تھے، ابھی ایمان لائے تھے، تو بیچارے کچے ابھی ایمان مومن تھے، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا اسلام کے بارے میں زیادہ. تو دونوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے. بتائیے اب اس میں کیا، بتائیے اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے بتا دیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ عہد کو توڑتے رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا ہے کہ نہیں، اور ہم ان کی حمایت کے لیے تیاری نہیں ہے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جھوٹا کلمہ ہے. بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی تو ہے، اور اللہ کے رسول کو نکال دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات عذاب الہی کو دعوت دے رہی تھی کہ، اور صحیح بات ہے یہ کہ وہ جو ہے انہوں نے ایک اللہ کے رسول کو نکال دیا اپنے ہاں سے. اور صحیح بات ہے جب بھی اللہ کے رسول کو نکالتی ہے کوئی قوم تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ رحمت للعالمین کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب نہیں بھیجا جو آسمانی عذاب آتا. یہ کہنا یہ ہمارے مفسرین نے باقاعدہ کہا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا دلوانی تھی. اور اس کی وجوہات ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں فالوورز ہو جاتے ہیں رسول کے. کیا وہ خود اپنے ہاتھوں سے ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم اپنے ہاتھوں سے کرو، دنیا کا قانون یہ ہے. اور کم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب بھیج دیتا ہے. ایک بات پھر فرمایا اور اصلی چیز بتا دی کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. بالکل واضح بات کہہ دی، بس سیدھی بات ہے. آئیڈیالوجیکل گروپ ہے، اللہ سے ڈرنے والا گروپ اپنے کو کہہ رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو مان لو. اب سنیے اس پر ایک اچھی بات، یعنی کوئی اور حوصلہ افزائی کی بات فرما دی کہ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق ہو. اتنی باتیں، اتنی حکمتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک دو نہیں بہت سی حکمتیں بتا دی. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اس کے پازیٹیو آسپیکٹ بھی بتا دیے بہت سے، اور سب سے بڑا پازیٹیو آسپیکٹ وہ تھا جو آخر میں تھا کہ کچھ لوگ اس کے ذریعے ہی سے مومن بنیں گے. وہ انتظار کر رہے ہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، دیکھو کس کا لونٹ بیٹھے ہے نہیں، اپنا پاور کو ایسٹ کر لیں گے یہ لوگ اگر، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اپنی پاور کو یہ لوگ ایسٹ کر لیں گے. تیسرے لوگ ہیں وہ گروپ بیٹھا ہوا ہے کہ اپنی پاور کو یہ لوگ ایسٹ کر لیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو فی دین اللہ افواجا یوں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں انہوں نے پاور کو ایسٹ کیا اور کلمے کو انہوں نے جیسے بلند کر دیا. تو وہ لوگ جیسے فی دین اللہ افواجا میں اگر سارا کا سارا عرب جوک در جوک مجھے پتہ نہیں کیا لفظ ہے یہ، تو وہ جو ہے اس کے اندر دین میں داخل ہو گیا ہے. فی دین اللہ افواجا یہ قرآن نے خود کہا ہے. پھر مومنوں کا دل ٹھنڈا کرے گا کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ بیچارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں اور ان کا پرزیکیوشن ہو رہا تھا. یہ وہ بات تھی، ہوتا ہی ہے ایسے ہی پرزیکیوشن ہوتا ہے تو کوئی تو ہو ان کی حمایت کرنے والا، کہیں سے تو کوئی حمایت آنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو دنیا کے اندر ظلم بڑھ جائے گا، بہت ظلم بڑھ جائے گا اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا.
وہ بھی بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بتا دیں آپ کو، اس دنیا میں وہ ختم ہو جائے اچھی بات ہے، پھر زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوگا، تھوڑی جگہ پہ ہی ہوگا نقصان۔ اللہ کا عذاب جب آ جائے گا تو پھر سوچ لیجیے، بہت گیہوں کے ساتھ گھن پھر جاتے ہیں، بہت بڑا ہوا، وہ زیادہ بری بات ہے، یہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، پھر یہ کہ تم کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، تمہارے ہاتھ سے اگر جو کچھ بھی ہوگا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ، سب کچھ فیصلے تو اس کے ہوں گے، لیکن تمہارے ہاتھ جو کچھ بھی کریں گے ان کا اللہ کی طرف ان کا جو اجر بنے گا، وہ اجر جنت میں جو ہوگا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے تم اجر کے مستحق ہو جاؤ، بہترین اجر کے مستحق ہو جاؤ، تم جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اس کے لیے تمہیں صرف تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہوگا۔ ایفرٹ کس وقت کیسا ہے اس کے لیے الگ الگ حالات میں نے بتایا، الگ ایفرٹ کرنے۔ پھر فرمایا جو میں نے ابھی ام حسبتم ان تترکوا سے، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ سنت یہ ہے کہ اس دنیا میں بحیثیت فرد ہو یا بحیثیت قوم ہو، امتحان ضرور ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہ امتحان نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ میں اکیلا ہوں تب بھی میرا امتحان ہو رہا ہے، میرا آپ کا XYZ ہر ایک کا ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور بحیثیت قوم ہوں تو قوموں کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ قومیں کے عروج و زوال، اس کے پیچھے بھی ایک اصول ہوتے ہیں باقاعدہ، اس کے بھی پیچھے سب کچھ مقاصد ہوتے ہیں، وہ بھی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور انسان، میں اور آپ جو ہیں، میرا بھی امتحان ہو رہا ہے، تو امتحان تو ہونا ہے، بحیثیت انڈیویجول ہوں جب، بحیثیت جماعت ہوں جب، دونوں وقت میں امتحان ہو رہا ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں تو ایسی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، تو نہیں چھوڑا جائے گا، تو یہاں وہی بات ہے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، کیوں امتحان لیتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کون سچے ہیں، سورہ عنکبوت میں یہی فرمایا، کون جھوٹے ہیں، پھر کون منافق ہیں کون مومن ہیں۔ وہاں دو باتیں کہی ہیں، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، اور دوسری بات فرمائی ہے کون منافق ہیں اور کون، یعنی مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو اللہ کا مومن بندہ ہوں، کسوٹی ہے اس کی، مطالبہ ہے اسلام کا، اس مطالبے کو میں پورا کر رہا ہوں، صحیح طریقے سے کر رہا ہوں، تو حقیقت میں مومن ہوں۔ اگر میں مطالبے کو پورا نہیں کر رہا ہوں تو توبہ کروں، استغفار کروں، منافق ہوں، بہت واضح طور سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے توبہ کروں۔ اور اللہ کے ہاں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ہے، یعنی یہ سمجھ کے ٹھنڈا ٹھنڈا کو تو اللہ میاں بخش دے گا، بخشے گا نہیں اللہ میاں، بلکہ سب سے زیادہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں گرا دے گا، کیونکہ بہت بری بات ہے یہ۔ یعنی کسی دین کا انکار کر دینا ایک الگ بات ہے، وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن میں کہوں یوں، میں ہوں یوں، یعنی جس کا باہر کچھ اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا برا آدمی، وہ کردار ہے ہی نہیں اس کے اندر، بہت ہی گندا آدمی ہے۔ یہ بات فرمائی۔ پھر فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، در حالے کے اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ بہت واضح بات ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مشرکین ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بن کر وہ اللہ والا کام کریں گے، یہ مسلمانوں کے حوصلہ افزائی ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے سوچو کہ تم ان سے ہی لڑ رہا ہے، وجہ بتاؤ کہ کیا وہ صحیح دین حق پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرک ہو اور پھر وہ اللہ کا کام کر رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خادم الحرمین شریفین ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ کہنے لگے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے اگلی والی آیات جو آئیں گی وہاں واضح طور سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ کچھ نہیں، پیمانہ کسوٹی ایک ہے، کسوٹی وہی ہے ایمان کے ساتھ میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور اس میں جہاد کا لفظ آیا ہے خاص طور سے، اس کو ادا کرنا وقت کے لحاظ سے وہ ہے اہم، قربانی دینا۔ مطلب جہاد کے معنی قربانی کیا ہوتے ہیں میں نے ابھی بتایا آپ کو، وہ قربانی، اس سے بڑی انسان جو ہے قربانی نہیں دے سکتا، اٹ موسٹ ایفرٹ، سب سے زیادہ ان حالات میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر دے، اس کے لیے یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کئی شرطیں کرنی، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا ذکر بار بار آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے ہی بات آ چکی ہوگی، اور پہلے والے بھی درس میں بات آ چکی ہے کہ ایمان کے ساتھ دو شرطیں وہاں پر بھی ہیں، سب سے پہلے ہے نا، وہی لوگ مومن ہیں، وہی کہا وہی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے
مرتدین کے خلاف، وہ اسی آیت کی انہی آیتوں کی بنیاد پر کیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، نماز بھی قائم کر رہا ہو لیکن زکوٰۃ کو منع کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، ایسے نہیں کہا، جہاد کیا۔ جنہیں کتنے مرتد ہو گئے تھے، باقاعدہ جہاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اونٹ کی نکیل یا اس کی رسی بھی نہیں دے گا تو میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا ہمیں خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول، ذرا نرمی کیجیے، ذرا نرمی کیجیے۔ ناراض ہو گیا، عمر تم اس سے پہلے کیا تھے، آج کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیونکہ ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تھی، بالکل واضح آیات تھی۔ یعنی صرف نماز قائم کرنا کافی نہیں ہے، عمل میں دو کم سے کم شرطیں ہیں، نماز بھی قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا بھی، اللہ کا حق بھی دینا ہے، اللہ کے بندوں کا حق بھی دینا ہے، جیسے کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب تبھی تو اسلام ہوا، اسلام تبھی بنا، دل سے ماننا اور اپنی زبان سے گواہی دے کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے حق ادا کر دینا نماز قائم کر کے، اور اللہ کے بندوں کے حق ادا کر دینا زکوٰۃ قائم کر کے۔ انہوں نے بندوں کا حق ادا کرنے کو منع کر دیا تھا۔ یہ بنیادی بات ہے، یہاں پر فرما دیا ہے، یہی بات فرمائی۔ پھر آخری بات ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہاں میں بھی اپنے گریبان میں ڈال دوں، ہاتھ دیکھوں اور کروں، آپ بھی کریں۔ اللہ ہی سے ڈر رہے ہیں ہم سب۔ اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرما دے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کرنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اس شرط ہے اس کے ساتھ میں، وَلَمْ يَخْشَ، اللہ کے سوا کسی نہ ڈرے۔ تو فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو کہا اسی سے، انہی لوگوں سے، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ سیدھی راہ چلنے کی شرائط یہ بتائی گئی ہیں، تین بڑی بڑی بنیادی شرطیں۔ ایمان لانا، ایمان کے وہ جو عقیدے ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ، دونوں ایمان کی بات کہی تھی میں نے۔ اور رسول تو ہوتا ہی ہے اس کے درمیان میں، کیونکہ رسول کے ذریعے ہی سے تو پتہ چلتا ہے سب کچھ۔ ایمان باللہ کو بتاتا ہے وہ رسول بتاتا ہے، ایمان بالآخرہ کو بتاتا ہے تو رسول بتاتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ تو اس میں امپلائڈ ہے۔ تینوں عقائد، دو بڑے بڑے عمل، نماز اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد اللہ سے ڈرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو ایسے لوگ کہ اللہ کی طرف سے بشارت دے دی ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی ان آیات میں جو میری زبان سے صحیح باتیں نکل گئی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اور جو بات زبان سے غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور میرا اور آپ کا وہ ایمان ہم کو نصیب فرما دے جو اس کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے۔ مجھے اور آپ لوگوں کو صرف اللہ رب کریم سے ڈر، اس کی خشیت، اسی سے مانگنا، اسی سے محبت کرنا ہمارے دلوں میں ڈال دی، جاگزی فرما دے اللہ تعالیٰ، ایسا ڈر اور ایسی محبت جیسا اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا ایمان اور آخرت کا ایمان، ایسا ایمان جو مستحضر ہو جائے جنت ہمارے سامنے، جنت سامنے نظر آنے لگے، ایسا ایمان، اور جہنم کی ہولناکی ہمارے سامنے آ جائے، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے کہ جس کے بعد ہماری زندگی پر آسانیاں فراہم ہو جائیں، زندگی میں سب نیک کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔